بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظہیرہ پڑھو، بسم اللہ پڑھو. المفہوم ان امتنع فرض صدقه على كثيرين فجزئی والا فکلی. مفہوم جو چیز ذہن میں حاصل ہو اس کو کہتے ہیں مفہوم. مفہوم کی تعریف پر ایک اعتراض ہے. کیا اعتراض ہوا؟ جو چیز ذہن میں نہ آئے کیا وہ مفہوم نہیں ہوگا؟ جو چیز ذہن میں آتی ہے وہ مفہوم ہے، چاہے کلی ہو یا جزئی ہو. اس کو معنی بھی کہتے ہیں. لیکن جو معنی اور مفہوم ذہن میں نہیں آتا ہے تو معنی، لیکن ذہن میں نہ آئے پھر وہ مفہوم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وہ مفہوم ہے یا نہیں؟ معنی ہے لیکن ذہن میں حاصل نہیں ہوتا. کوشش کر رہے ہیں یاد کرنے کی، سمجھنے کی، سمجھ آتا ہی نہیں ہے. وہ معنی ذہن میں آتا ہی نہیں ہے. تو ہم اس معنی کو مفہوم اور معنی کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ مفہوم کی تعریف تو کی ما حصل فی الذہن یا ما حصل فی العقل. جو چیز ذہن میں اور عقل میں حاصل ہو وہ کیا ہے؟ مفہوم. تو جو چیز حاصل نہ ہو رہی ہو، جو معنی ذہن میں نہ آ رہا ہو، پھر وہ مفہوم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جی وہ مفہوم ہے یا نہیں ہے؟ وہ عجیب، وہ مفہوم ہے. آپ کی تعریف سے تو پتہ چل رہا ہے کہ جو ذہن میں آئے وہ مفہوم ہے. تو معترض کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہم تو زور لگا لیتے ہیں لیکن وہ معنی اور مفہوم ذہن میں آتا ہی نہیں ہے. تو کیا ہم اس کو مفہوم کہیں گے، معنی کہیں گے؟ جبکہ تعریف سے تو پتہ چل رہا ہے جو ذہن میں آئے وہ مفہوم ہے، تو جو نہ آئے. اس لیے تعریف میں شارحین نے لکھا کہ اس تعریف میں ایک قید لگانی پڑے گی. ما حصل فی الذہن عما من شأنہ ان یحصل فی الذہن. جو چیز ذہن میں آئے اس کی شان میں سے ذہن میں آنا ہو، ذہن میں حاصل ہونا اس کی شان میں سے ہو، تو اس کو کہتے ہیں مفہوم. اب چاہے اس وقت حاصل ہو یا نہ ہو. کل بتایا بھی تھا آپ کو کہ جو چیز ذہن میں حاصل ہو سکتی ہے، چاہے بالفعل ہو یا بالقوہ ہو. اگر بالفعل ہو رہی ہے تب بھی مفہوم، اور اگر ابھی فی الحال ذہن میں نہیں آ رہی تو وہ بھی کیا ہے؟ مفہوم ہے. اس لیے مفہوم کی تعریف میں قید ہے ما حصل فی الذہن عما من شأنہ ان یحصل. جو چیز ذہن میں آئے اور اس کے شان میں سے حاصل ہونا ہو وہ ہے مفہوم. اب چاہے فی الحال ہو یا نہ ہو وہ ہے مفہوم. اس بات سمجھ میں آ گئی؟ دوسرا اعتراض اس پر یہ ہے کہ آپ نے مفہوم کی تعریف کی ہے کہ جو چیز لفظ سے سمجھ میں آ جائے، جو چیز لفظ سے سمجھ میں آ جائے وہ معنی ہے، وہ مفہوم ہے. تو بعض اوقات تو ایک چیز ذہن میں آتی ہے، لفظ سے تو نہیں آتی، وہاں لفظ ہی نہیں ہوتا. آپ کہتے ہو کہ لفظ سے جو چیز سمجھ میں آ جائے وہ مفہوم ہے. ما یستفاد من اللفظ، لفظ سے جو چیز حاصل ہو وہ معنی ہے، وہ مفہوم ہے. تو بعض اوقات تو لفظ ہوتا ہی نہیں ہے اور ذہن میں آ جاتا ہے، تو کیا وہ مفہوم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ حالانکہ لفظ سے معلوم نہیں. اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ لیکن اس اعتراض پر یہ سوال ہوگا، اس اعتراض پر کہ آیا کوئی ایسی شے بھی ہوتی بھی ہے، ایسا معنی بھی ہوتا ہے کہ جو لفظ سے سمجھ میں نہ آئے، یعنی لفظ ہو ہی نہ ہو اور ابتداءً معنی ہی سمجھ میں آ جائے، ذہن میں آئے،
ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ سے سوال ہے، ہو سکتا ہے ویسے؟ جی ہو سکتا ہے۔ اس لیے معترض نے جو اعتراض کیا ہے، تو اس اعتراض پر جو یہ سوال بن رہا ہے کہ آیا ایسا معنی بھی ہو سکتا ہے، ایسا مفہوم ہو سکتا ہے کہ جو عقل میں آئے اور لفظ سے معلوم نہ ہو، یعنی لفظ ہی نہ ہو؟ تو جواب ہے کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے۔ دیکھو معنی دو قسم کے بندوں سے ہو سکتا ہے، دو قسم کی چیزوں سے ہو سکتا ہے۔ ایک ہے متکلم کے ذہن میں جو معنی آئے، تو متکلم جب بات بولتا ہے تو مفہوم معنی پہلے ذہن میں آتا ہے، الفاظ بعد میں اس کے لیے بناتا ہے اپنی اپنی زبانوں میں۔ اگر کوئی آدمی پانی پینا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دل و دماغ میں معنی آتا ہے، پھر اس کے لیے لفظ بناتا ہے اور کہتا ہے کہ پانی لاؤ۔ معنی پہلے آ گیا، یہاں لفظ ہے؟ لفظ تو ہے نہیں، لفظ تو اس نے بعد میں بیان کی۔ تو دیکھو یہاں لفظ نہیں تو اور معنی ذہن میں آ گیا، اب یہ مفہوم ہے یا نہیں؟ تو متکلم کے ذہن میں ایک مفہوم کا آنا، معنی کا آنا، اس کے لیے لفظ کا ہونا ضروری نہیں ہے، وہ بغیر لفظ کے بھی ذہن میں ایک معنی اور مفہوم آتا ہے۔ لیکن مخاطب کے سامنے جب تک لفظ نہ آئے تو اس کا معنی اس کے ذہن میں نہیں آتا، اس لیے مخاطب کے ذہن میں معنی بغیر لفظ کے نہیں آئے گا۔ ما یستفاد من اللفظ، جو لفظ سے مستفاد ہو ذہن میں آئے وہ ہے مفہوم۔ تو دیکھو معنی اور مفہوم اگر متکلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہے تو اس معنی اور مفہوم کے لفظ کا ہونا ضروری نہیں ہے، اور اگر مخاطب کا اعتبار کیا جائے تو پھر اس کے لفظ سے حاصل ہونا ضروری ہے۔ اس لیے ایسا ہو سکتا ہے۔ معترض نے سوال کیا کہ بعض اوقات تو ایک معنی اور مفہوم ذہن میں آ جاتا ہے، حاصل ہوتا ہے، لیکن لفظ سے نہیں پتہ چلتا، لفظ سے حاصل نہیں ہوتا، وہاں لفظ ہی نہیں ہوتا۔ تو آپ کی تعریف سے تو پتہ چلا کہ مفہوم اس کو کہتے ہیں کہ جو کس سے معلوم ہو، لفظ سے ذہن میں آ جائے وہ مفہوم ہے، پھر کلی ہوگا یا جزئی ہوگا۔ تو معترض کہتے ہیں کہ جو لفظ سے نہ آئے، بغیر لفظ کے ذہن میں آئے، وہ مفہوم ہوگا، معنی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اعتراض آ گیا سمجھ میں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ بھی کیا ہے، معنی اور مفہوم ہے، معنی اور مفہوم ہے۔ اس لیے مفہوم وہ ہے جو ذہن میں حاصل ہو، لفظ سے حاصل ہو یا بغیر لفظ کے حاصل ہو، جو چیز بھی ذہن میں حاصل ہوتی ہے وہ ہے معنی اور وہ ہے مفہوم، چاہے وہ کلی ہو یا جزئی ہو۔ تو لفظ کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس لیے یہاں جو لفظ کی قید لگائی ہے یہ قید اتفاقی ہے، احترازی نہیں ہے، اور لفظ سے جو معلوم ہو وہ مفہوم ہے، تو لفظ کا ہونا ضروری۔ وہ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ مصنف نے کلی اور جزئی کی تعریف میں ایک لفظ ذکر کیا، جزئی کے بارے میں کہا ان امتنع فرض صدقہ علی کثیرین، اگر بہت سارے افراد پر اس مفہوم کا صادق آنے کو فرض کیا جانا ممتنع ہو تو وہ ہے جزئی، اور اگر بہت سارے افراد پر اس کے فرض کیے جانا ممتنع نہ ہو تو وہ ہے کلی۔ یہاں لفظ فرض آ گیا۔ فرض دو معنوں کے لیے آتا ہے، فرض کے دو معنی ہیں، ایک فرض بمعنی تجویز کے، تجویز العقل، اور یعنی عقل کا جائز قرار دینا، عقل کا کسی بھی شے کو عقل جائز قرار دے، اس کو کہتے ہیں فرض بمعنی تجویز العقل۔ اور دوسرا فرض بمعنی ہے تقدیر العقل، تقدیر العقل، عقل کسی چیز کو مان لے، فرض کر لے۔
فرض دو معنوں میں ہو گیا، تجویز اور تقدیر، تجویز العقل اور تقدیر العقل۔ یہاں اگر فرض کا معنی تجویز العقل ہے، تقدیر العقل نہیں ہے۔ یہاں فرض بمانا تجویز العقل ہے۔ تجویز العقل کا مطلب یہ ہے، فرض بمانا تجویز العقل کا معنی ہے کہ عقل کسی چیز کو فرض کر کے اس کو جائز قرار دے، عقل کسی چیز کو فرض کر کے جائز قرار دے، اس کو کہتے ہیں تجویز العقل۔ اور تقدیر العقل کہتے ہیں کہ عقل کسی چیز کو مان لے، فرض کر کے اس کو ناجائز قرار دے، اس کو کہتے ہیں تقدیر العقل، تقدیر العقل۔ یہاں جو فرض کا لفظ ذکر ہے نا، اس فرض سے مراد تجویز العقل ہے، تقدیر العقل نہیں ہے، کہ عقل کسی چیز کو فرض کر کے جائز قرار دے۔ تو جزئی وہ ہے، جزئی جو کثیرین پر صادق آنے کو عقل مان کر جائز قرار دے، جزئی وہ ہے کہ جو کثیرین پر اس کے صادق آنے کو فرض عقل فرض کر کے ناجائز قرار دے، لم امتناع ممتنع قرار دے، ناجائز قرار دے، عقل اس کو جائز نہ سمجھے۔ یہاں تجویز فرض بمانا تجویز العقل ہے۔ اب دیکھو جزئی بہت سارے افراد پر صادق عقل مان کر جائز قرار دیتی ہے، جی جزئی بہت ساری چیزوں پر صادق آ سکتی ہے۔ جب ہم یہ دیوار مراد لے لیں اس جداروں سے، ھذا الجدار، تو اب یہ ھذا الجدار یہ ساری دیواروں پر صادق آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی۔ جب ہم نے زید مان لیا تو زید پھر سارے کلاس والوں پر تو صادق نہیں آ سکتی، اس لیے کہ جزئی ایک ہی پر صادق آئے گی، سب پر صادق۔ تو جزئی وہ ہوتا ہے کہ جو بہت سارے افراد پر اس کے صادق آنے کو عقل ممتنع سمجھے، یعنی عقل جائز قرار دے کر، عقل مان کر اس کو مان لے اور ناجائز قرار دے، اس کو کہتے ہیں تجویز العقل۔ تو عقل کا جائز قرار دینا ممتنع ہو، عقل کا جائز قرار دینا ممتنع ہو، اس کو کہتے ہیں جزئی۔ تو یہاں فرض بمانا تقدیر العقل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تقدیر العقل کا معنی یہ ہے کہ عقل کسی چیز کو مان لے، فرض کر لے اور ناجائز قرار دے۔ فرض کرنا، یہ فرض کر لینا، مان لینا، محال چیز کو ہم فرض کر سکتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ جی مارکر ہے نا، پن ہے نا، مارکر ہے، یہ موبائل بن سکتا ہے؟ فرض کر لو یہ موبائل ہو جائے، فرض کر لو یہ موبائل ہو تو کون لے گا؟ فرض کر لو اگر یہ موبائل ہو تو کون قبول کرے گا؟ فرض کر کے ہم اس کو موبائل فرض کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ عجیب آدمی ہے۔ لوگ فرض کر کے پتہ نہیں کیا کیا قصے سناتے ہیں، کہتے ہیں فرض کر لو اگر تم وزیر اعظم بن جاؤ تو تم کیا کرو گے؟ فرض نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں۔ فرض کر لو ظہیر کی ایک شادی ہو گئی، 3 شادیاں اور ہو جائے، کیا یہ دعوت نہیں کرے گا؟ فرض کر لو، خوش نہ ہو، ہم نے فرض کیا ہے، اس لیے کہ آپ کی مزید 3 شادیاں کرنا فی الحال محال ہے، انہیں ایک بھی گرمی نہیں چھوڑے گی۔ تو دیکھو فرض کرنا، ایک ناممکن کو فرض کرنا جائز ہے۔ فرض کر لو آسمان نیچے ہے اور زمین اوپر ہے، فرض نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں نا، حالانکہ آسمان کا نیچے ہونا محال ہے، ناممکن ہے۔ اس کو کہتے ہیں تقدیر العقل۔ عقل کسی چیز کو مان لے، فرض کر لے، تو یاد رکھنا محال کو فرض کرنا جائز ہے، محال کو فرض کرنا مان لینا محال نہیں،
کسی ناممکن کو مان لینا، ناممکن یہ ممکن ہے، یہ محال نہیں ہے. کسی محال کو فرض کرنا محال، فرض المحال لیس بمحال، کسی محال چیز کو فرض کر لینا یہ محال نہیں ہے، اس کو مان لینا محال نہیں ہے، انہیں ایسا ہو سکتا ہے. اس لیے یہاں فرض بمعنی تجویز العقل نہیں، عفواً فرض بمعنی تقدیر العقل نہیں. کیوں؟ اگر یہاں تقدیر العقل کے معنی میں ہو، مان لینا ہو، تو کیا ایک جزئی بہت سارے افراد پر صادق آنا یہ ہم مان نہیں سکتے؟ مان سکتے ہیں نا. جب اس قلم کا موبائل بننا ہونا یہ محال ہے لیکن فرض کر سکتے ہیں، تو پھر جزئی بھی بہت سارے پر صادق آ سکتی ہے. اس لیے یہاں جو کہا ان امتنع فرض صدقہ علی کثیرین، جزئی وہ ہے کہ جس کا بہت سارے افراد پر صادق آنے کو عقل ممتنع ہو، عقل کا جائز قرار دینا ممتنع ہو، تو وہ ہے ممتنع ہو، یعنی ہم اس کو تقدیر العقل نہ لے. اگر محال بہت سارے افراد پر صادق آنا اگر تقدیر العقل کے اعتبار سے لے لے تو ایک جزئی بہت سارے افراد پر صادق آ سکتی ہے. کلی تو وہ سے بہت سارے افراد پر صادق آتی ہے، جزئی کو بھی ہم فرض کر لے بہت سارے پر صادق آ سکتی ہے، تو فرض کر سکتے ہیں نا. تو پھر جزئی کلی میں کوئی فرق ہوگا؟ پھر کلی میں بہت سارے پر صادق آتی ہے، جزئی کو اگر ہم فرض کر لیں کہ بہت سارے افراد پر صادق آئے، فرض کر سکتے ہیں، تو پھر کوئی چیز جزئی نہ رہے گی، کوئی جزئی نہ رہے گی، پھر جزئی بھی کلی بن جائے گی. اس لیے یہاں جو فرض آیا ہے یہ فرض بمعنی تقدیر کے نہیں، تقدیر العقل کے نہیں کہ ہم مان لے، اس معنی میں نہیں، ورنہ پھر یہ جزئی نہیں رہے گا، اس کا وہ ممتنع نہیں ہے. یہاں ممتنع لکھا ہے، پھر وہ ممتنع نہیں ہے. اس لیے یہاں فرض بمعنی تجویز العقل کے ہے کہ عقل کسی چیز کو فرض کر کے جائز قرار دے، اس کو کہتے ہیں. یہاں جو فرض ہے اس کا معنی یہ ہے تجویز العقل. قلم کو موبائل فرض کر تو سکتے ہیں لیکن عقل جائز قرار نہیں دیتا، عقل جائز قرار نہیں دیتا، فرض کر سکتے ہیں. اس لیے یہاں جو فرض آیا ہے اس فرض سے مراد تقدیر نہیں بلکہ تجویز ہے کہ عقل جزئی کو کثیرین پر صادق آنے کا عقل اس کو جائز قرار دینا، عقل کا اس کو جائز قرار دینا ممتنع ہو. کیا ہو؟ ممتنع ہو. جی فرض سمجھ میں نہیں آیا؟ عجیب 4 شادیاں اس کی کرا دی بھائی، دونوں میں ناجائز نہیں ہے، ایک میں جائز ہے دوسرے میں ناجائز ہے. یہ تجویز العقل یہ کہ عقل کسی چیز کو مان کر کے جائز قرار دے، تجویز العقل یہ بات سمجھ میں آ گئی. عقل ایک جزئی کو بہت سارے پر صادق مان کر ناجائز قرار دے رہی ہے، اگر جائز قرار دے تو تجویز العقل، اور اگر ناجائز قرار دے تقدیر العقل. ہم اس کو عقل اس کو موبائل مان کر جائز قرار دے تو یہ ہے تجویز العقل، اور اگر عقل اس کو موبائل فرض کر کے ناجائز قرار دے تو یہ ہے تقدیر العقل. نہیں آ رہا سمجھ میں؟ تجویز العقل ہے کہ عقل ایک جزئی کو بہت سارے افراد پر صادق آنے کو عقل جائز قرار دینا یہ ممتنع ہو. ان امتنع، جائز تو قرار دے رہے لیکن امتنع، جائز قرار دینا ممتنع ہو. اس پر غور کر لو. ممتنع ہو یعنی ناممکن ہو، ممتنع کا معنی ناممکن ہو. تو یہاں جو فرض کا لفظ آیا ہے یہ فرض بمعنی موٹر وے والا
فرض بمانا تجویز العقل کے ہے کہ عقل مان کے، یا مان کا لفظ ہی نکال دو، عقل کسی چیز کو جائز قرار دے. تو ایک جزئی بہت سارے پر صادق آنے کو عقل جائز قرار دینا ممتنع ہو، ان امتنع ممتنع ہو. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کو کہتے ہیں جزئی. یہاں تو فرض کا لفظ آ گیا، استشارے نے کہا یہاں فرض بمانا تجویز العقل کے ہے، فرض بمانا تقدیر کے نہیں ہے. مصنف نے وَإِلَّا فَكُلِّيٌّ الا شرطیہ ذکر کیا اور کہا کہ اگر عقل کثیرین پر اس کو جائز، اس مفہوم کو کثیرین پر صادق آنے کو فرض کیا جانا اگر ممتنع نہ ہو تو وہ کلی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ کلی ہے. پھر کہا امتنعت افرادہ او امکنت، اس کلی کے افراد ممتنع ہوں گے یا ممکن ہوں گے، ممتنع ہوں گے یا ممکن ہوں گے. اس کی 6 قسمیں بتائی تھی آپ کو کہ کلی کے افراد کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں؟ 6 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ 6 قسموں کا نقشہ دیکھو، پھر مؤلف انشاء شروع کر لیں گے. 6 قسمیں ویسے بیان کیے آپ کو، صرف نقشہ سمجھو. کلی کے افراد ہوں گے، ٹھیک ہے. یہ ہے مفہوم. مفہوم کے 2 فرد ہیں، ایک ہے جزئی اور دوسری کیا ہے؟ دوسری ہے کلی. کلی کے افراد کے اعتبار سے اس کے افراد خارج میں ممتنع الافراد ہے، جیسے کہ شریک الباری تعالی، یا ہے لا شیء، یا ہے لا ممکن، یا ہے لا موجود. ٹھیک ہے. اور دوسری کیا ہے؟ ممکن الافراد، اس کے افراد خارج میں ممکن ہو. اگر ممکن ہے تو پھر 2 ہاتھ سے خالی نہیں. ممکن ہے لم یوجد، نہیں پائے گئے، ٹھیک ہے، نہیں پائے گئے. جیسے کہ انقا ہے یا جبل الیاقوتی. او یوجد، یا افراد خارج میں پائے جائیں گے. اگر پائے جاتے ہیں تو یہ 2 ہاتھ سے خالی نہیں. پائے جاتے ہیں کیا ہوں گے؟ افراد پائے جاتے ہیں تو کیا ہوں گے؟ واحد او کثیر، افراد ہوں گے تو ایک ہوگا یا زیادہ ہوں گے؟ کثیر. اگر واحد ہے تو پھر 2 ہاتھ سے خالی نہیں. خارج میں ایک ہی فرد پایا جا رہا ہے، پھر 2 ہاتھ سے خالی نہیں. ممکن اور غیر، ایک ہے لیکن دوسرے کا امکان ہے. جیسے کہ الشمس ہے اور یا ہے ممتنع الغیر. جیسے کہ واجب تعالی ہے یا واجب الوجود ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات واجب تعالی یا واجب الوجود. اگر کثیر ہے تو متناہی ہوں گے یا غیر متناہی ہوں گے. متناہی ہے جیسے کہ کواکب السیارہ السبع، اور اگر غیر متناہی ہے تو جیسے کہ معلومات باری تعالی، معلومات باری تعالی عند المسلمین. ٹھیک ہے. اور عند المناطق والحکماء
النفوس الناطقہ، النفوس الناطقہ، نفوس ناطقہ ہے یعنی انسان، اس لیے کہ ان کے ہاں قیامت ہے نہیں، عالم قدیم ہے، اس لیے انسان قدیم ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ نفوس ناطقہ سے مراد ارواح، ارواح مراد ہے، اس لیے یہ 6 قسمیں ہو گئی۔ کتنی قسمیں ہو گئی؟ 6 قسمیں ہو گئی۔ پتہ نہیں یہ 6 قسمیں سمجھ میں آ گئی؟ جی دے دو کتاب۔